ایھا الثقلان، اے جن اور انسانوں کے گروہ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خوف دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے جن اور انسانوں کے گروہ، ان قریب ہم تم سے حساب لینے اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دینے کا قصد فرمائیں گے۔ جنات اور انسانوں کو ثقلان فرمانے کی وجوہات۔ مفسرین نے جنوں اور انسانوں کو ثقلان فرمائے جانے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں 3 وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زمین پر موجود دیگر مخلوق کے مقابلے میں صرف جنوں اور انسانوں کو شرعی احکام کا مکلف بنایا گیا، ان کی اس عظمت کی وجہ سے انہیں ثقلان فرمایا گیا۔ نمبر 2، زندگی اور موت دونوں صورتوں میں زمین پر ان کا وزن ہے، اس لیے انہیں ثقلان فرمایا گیا۔ نمبر 3، انہیں ثقلان اس لیے فرمایا گیا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے بھاری ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے نصیحت۔ اس آیت میں تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ دنیا میں وہ جیسے چاہے زندگی گزاریں، لیکن مرنے کے بعد انہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جس طرح کے عمل کیے ہوں گے اسی طرح کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ نوٹ، اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصروفیت اور فراغت کے وصف سے پاک ہے۔ اس لیے یہاں آیت میں سنفرغ سے اس کا حقیقی معنی فراغت مراد نہیں، بلکہ اس کا مجازی معنی قصد کرنا مراد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ کا دیگر نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اعمال کے حساب کے معاملے میں تمہیں تنبیہ کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے اقوال اور اعمال کے ذریعے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟